السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا موافیا لنعمه مکافیا لمزیدہ، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وجنودہ، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ، دوسرا عزیزینی بھائی، دنیا میں ہم سب مسافر ہیں اور دنیا گزرگاہ ہے، اور ہمیشہ رہنے کا جہان وہ آخرت کا جہان ہے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ امتحان کس بات کا ہے؟ تو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت اور حیات کے نظام میں باندھا اور چلایا، اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اللہ پاک کی طرف سے ایک بڑا امتحان ہے، اور دنیا یہ گزر جانے کی جگہ ہے، اور ہمیشہ رہنے کا جہان وہ آخرت ہے۔ دنیا میں ہر زمانے میں ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ جو ہے سب دنیا ہے، مرنے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جو کہتے ہیں جو ہے بس دنیا ہی ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ تو بھائی یہ کائنات کیسے بنی؟ تو بولے دھماکہ ہوا اور کائنات بن گئی۔ عجیب بات ہے، دھماکہ ہوا اور آسمان اپنی جگہ چلا گیا، سورج اپنی جگہ چلا گیا، چاند اپنی جگہ چلا گیا، اور ساری کائنات بن گئی۔ کبھی دھماکے سے بھی کچھ بنتا ہے دنیا میں؟ تو خیر، انسانوں کی اپنی سوچ ہے۔ تو ہر زمانے میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے مرنے کے بعد، اور یہ ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کا جان۔ بلکہ وہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہے جو ہم کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے تمہارا کلمہ پڑھ جائیں، سارے عرب میں تمہارے کلمے کی گونج ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا بتا دوسری بات کون سی ہے؟ اس نے کہا دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ کیسر و کسرا کے خزانے بھی پتہ ہو کہ مدینہ آ جائیں۔ کہاں تو پیر میں چپل نہیں، بدن پہ کپڑے نہیں، پیٹ میں کھانے نہیں، اور ہتھیار پاس میں موجود نہیں، آپ کے ٹوٹی ہوئی تلواریں، اور بات کیسر و کسرا کے خزانوں کی آپ کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا تیسری بات کون سی ہے؟ تو بدو نے کہا تیسری بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ جب مر جائیں گے اور ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اس کے بعد تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ تو بھلا مرنے بعد بھی کوئی زندگی ہے؟ سب بکواس ہے، میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ اس نے یہ کہا۔ اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا تھا کہ اللہ پاک تجھے زندگی دے گا اور تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، سارے عرب میں میرے کلمے کی گونج ہوگی۔ اور رہی دوسری بات، اللہ تجھے زندگی دے گا تو اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ کیسر اور کسرا کے خزانے بھی فتح ہو کر مدینے آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ وہ فتوحات مسلمانوں کو دکھائے۔ اور رہی تیسرے نمبر کی بات کہ مرنے بعد زندگی ہے نہیں ہے،
تو جب قیامت کا دن ہوگا نا میں تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا اور تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے تیری تیسری بات یاد دلاؤں گا کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو بدو بہت پکا تھا اپنے کفر پر، کہا میں نہیں مانتا، سب بکواس ہے، چلا گیا۔ پھر وقت گزرتا رہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ پاک نے وہ دین اس دنیا کو دکھائے کہ پورے عرب میں اسلامی کلمے کی گونج ہو گئی، اور گویا کہ اس کا کھلا نقشہ نگاہوں کے سامنے تھا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوگ در جوگ اور فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ تو بدو نے کہا ان کی ایک بات صحیح ہو گئی، دوسری بات دور ہے، دیکھتے ہوتی نہیں ہوتی۔ تو پھر ہوتے ہوتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں کیسر اور کسریٰ کے خزانے بھی فتح ہو کے مدینے آ گئے۔ تو بدو ان دنوں بھی زندہ تھا، اس نے کہا یار ان کی تو دوسری بات بھی صحیح ہو گئی۔ پھر اپنے آپ سے کہا کہ تیسری بات کا انتظار کرنا اچھا نہیں ہے، ورنہ جہنم کے انگارے نہ بھوگت میں بڑھ رہا ہے، عافیت اس میں کہ چل کے ان کا کلمہ پڑھ دو۔ اب وہ آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اور آ کر ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بدو کو پہچان لیا، اپنے بازو میں بٹھایا اور ساتھ میں جو ساتھی تھے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس بدو کو پہچان رہے ہو؟ لوگوں نے کہا حضرت ہم نہیں پہچانتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ وہ بدو ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اللہ کے رسول اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اس کی تیسری بات یاد دلائیں گے کہ دیکھ آج اللہ پاک نے پھر سے زندہ کر کے دکھا دیا، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جس کا ہاتھ اللہ کے رسول حشر کے میدان میں پکڑ لیں گے جنت میں داخل کرنے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے، یہ بدو پکا جنتی آدمی ہے۔ تو ایسے لوگ ہر زمانے میں، تو ہمیشہ ہمیشہ کا جان وہ آخرت کا جان ہے، جنت کا جان ہے، اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا وہ آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا ساری کی ساری تمہارے لیے ہے لیکن تم دنیا کے لیے نہیں ہو، تمہیں اللہ پاک نے آخرت کے لیے بنایا۔ تو ہماری اصل منزل وہ جنت کا جان ہے، ہمیں پہنچنا جنت میں ہے۔ تو کیسے پہنچیں گے جنت میں؟ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو یہ قرآن نے ہمیں بتایا، یہ انبیاء علیہ السلام نے دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجتے رہے کہ جا کر دنیا کے انسانوں کو جنت کی راہیں بتاؤ، جنت میں لے جانے والے اعمال کی طرف ان کی اپنی رہبری کرو۔ تو ہم بھی آ کر دنیا کے انسانوں کو یہ باتیں سمجھاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 550 سال اور 600 سال کا زمانہ ایسا گزرا ہے کہ دنیا میں کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن جب اللہ پاک نے بھیجا تو کس کو بھیجا؟ کہ سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور خاتم النبیین کی ٹائٹل کے ساتھ میں بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اللہ پاک نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، اسی طرح اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی بنائے، اور یہ بھی ہمارے اپنے ایمان کا اٹوٹ حصہ ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور آگے پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک بات ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ آپ لکھ لیجئے، آپ دل میں بٹھا لیجئے کہ یہ طبقہ بھی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا، ان کا ایمان ان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، کیونکہ جہاں اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آپ کا دین قیامت تک کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد پچھلے سارے دین اللہ پاک نے منسوخ کر دیے، اب قیامت تک جو دین چلے گا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر والا دین چلے گا۔ جیسے کھوٹا سکہ ہمارے بازار میں نہیں چلتا، ایسی کھوٹی زندگی بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلتی، اور ہر وہ زندگی کھوٹی ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل نہ کھاتی ہو۔
ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول کب بنیں گے اور جہنم سے کب بچیں گے اور جنت میں کب جائیں گے؟ تو ایک راستہ بیان فرمایا کہ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو جنت تک پہنچنا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جنت میں جانے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، آپ کی پاکیزہ زندگی ہے۔ ان کو چھوڑ کر نجات کا کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو چھوڑ کر کامیابی کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہم صحابہ کی زندگیاں اٹھائیں اور صحابہ میں لوگوں کو دیکھیں۔ بلکہ ایک عجیب بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ایسی باتیں لوگوں کو سناتے تھے جو انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہوتی، لوگوں کو نہیں پتا ہوتی تھی، اور لوگوں کو وہ باتیں سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ کہا کہ لوگوں وہ کون سا شخص ہے جس نے ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا ہے اور وہ جنت میں جائے گا؟ ظاہر سی بات ہے، مجمع حیران تھا کہ بھائی سجدے کے بغیر جنت کیسے ہو سکتی ہے؟ نمازوں کے بغیر جنت ملنا تو بظاہر مشکل کام ہے، ایک بھی سجدہ نہیں کیا ہے اور وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں حضرت ہمیں نہیں پتا، آپ بتائیے۔ تو ارشاد فرماتے تھے کہ وہ اسیرم ہے، عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دل میں کفر بھرا ہوا تھا۔ احد کے دن اسلام اندر اتر گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ میدان کارزار میں آ گئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کوششیں کر رہے ہیں، زخم لگے نیچے گر گئے۔ صحابہ جانتے تھے کہ یہ بندہ تو کافر ہے لیکن حضور کی حفاظت میں کوششیں کر رہا ہے۔ قریب آ کر کہا کہ بھیا کیوں لڑے ہو؟ تو اسیرم رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ ابھی میدان میں پہنچے، دل کی دنیا بدلی، کلمہ پڑھا، حضور کی حفاظت میں کوششیں کی ہیں، ابھی ایک بھی نماز کا وقت نہیں آیا تھا اور شہید ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک بھی سجدہ اللہ کو نہیں کیا، لیکن یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ لہذا پیارے بھائیوں، ہمیں پہنچنا جنت میں ہے، کیونکہ ہم سب کے لیے ہمیشہ رہنے کا جہان وہ جنت ہے۔ دنیا سے تو جنازے اڑ جانے ہیں۔ ایک اللہ والے کہتے تھے کہ دنیا کے گھر تمہاری اصل گھر نہیں ہے، ارے ان گھروں سے تو تمہارے جنازے نکلنے ہیں۔ جس بنگلے سے ہمارا جنازہ نکلنا ہو، جس جھوپڑی سے ہمارا جنازہ نکلنا ہو، جس فلیٹ سے ہمارا جنازہ نکلنا ہو، جس گھر سے ہمارا جنازہ نکلنا ہو، وہ ہمارا اصل گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا اصل گھر وہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا، اور وہ جنت کا جہان ہے۔ اور کیسا جہان ہے؟ وہاں پر اناؤنسمنٹ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم وہ اعلان سنیں، فرشتے اعلان کریں گے، ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تباسوا ابدا۔ اے جنتیوں، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہونا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت کا شکار نہ ہونا، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپے کا شکار نہ ہونا، اور جتنی نعمتیں تمہارے اپنے پاس ہیں یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں گی، ان نعمتوں کو کبھی زوال نہ آئے گا۔ ہمیشہ ہمیشہ کا جہان اللہ پاک نے جنت کا بنا کر رکھا۔ ہم سب کو دنیا میں رہ کر زندگی ایسے گزرنی ہے کہ جنت ہمارا اپنا مقدر ہو جائے۔ ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ دنیا ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، دنیا ایسے نہ کماؤ کہ جنت ہار جاؤ، دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ دنیا کی بھی عزتیں تمہارا مقدر ہوں اور جنت کی نعمتیں تمہارا اپنا مقدر ہوں۔ لہذا جنت میں پہنچنا ہے تو کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنا زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ مجھے اللہ مل جائے، مجھے اللہ کا رسول مل جائے۔ ایک انسان کے لیے سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑی معراج اور سب سے بڑی ترقی اور سب سے عروج کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کو خوش کر لے، اللہ اس کے رسول کو راضی کر لے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اپنی پوری امت کا یہ مزاج بنایا تھا. آج یہ مزاج ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. آج دل میں پیسہ بڑھ رہا ہے, کرسیاں بڑھ رہی ہیں, جائیداد بڑھ رہی ہیں, چیزوں کی محبتیں بڑھتی چلی جا رہی, اللہ کا تعلق نکل رہا ہے, نبی کی محبت نکل رہی ہے. حالانکہ یہ چیز دلوں میں اتاری گئی تھی کہ سب سے زیادہ پیار تمہیں کس سے کرنا ہے, سب سے زیادہ محبت تمہیں کس سے کرنی ہے. تو قرآن کی پکار ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. کہ اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں تم کو کمی کا اندیشہ ہے اور وہ گھر جن میں رہنا تم پسند کرتے ہو, یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے سے زیادہ محبوب ہو جائیں, تو قرآن کہتا ہے پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا. اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ پیغام دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ ہے اور اللہ کے بعد سب سے پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک ایمان والے کے دل میں اللہ اس کی رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو, اللہ اس کے رسول کا تعلق سب سے زیادہ ہو. اسی لیے حدیث پاک میں حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ اور کل کائنات کے انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق, نبی کی محبت, نبی کا تعلق یہ اندر اتر جائے, یہ اندر اتر جائے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت, پوری امت کو سکھایا کہ پیسے نہ دیکھنا, ملک مال نہ دیکھنا, کرسیاں نہ دیکھنا, سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کو دیکھنا. اللہ کو پا لیا سب کو پا لیا, اللہ کو کھو دیا سب کچھ تم نے کھو دیا. لہذا یہ نگاہوں کے سامنے رکھ کر تمہیں چلنا اور اس کی گائے بگائے تربیت فرماتے رہے, گائے بگائے اپنی امت کو یہ مزاج دیتے رہے کہ اللہ اس کے رسول کو نگاہ کے سامنے رکھ کر تمہیں چلنا ہے. اس کا ایک بڑا پرلطف قصہ, عجیب سا قصہ وہ حنین کے موقع پر ہوا تھا جب اللہ پاک نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مکہ فتح کروا دیا. تو مکہ کے بعد حنین کا رخ کرنا تھا. اللہ کے رسول نے صحابہ میں اعلان فرمایا, بلکہ مکہ کے بہت سارے کافر بھی ہاتھ کے نیچے آ چکے تھے. آپ نے اعلان فرمایا کہ بھائی مکہ کے کافر بھی ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہوں گے. ہاتھ کے نیچے آ چکے تھے تو مقدر سے وہ بھی سارے حنین میں شریک تھے اور بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا. آپ کے دست مبارک پر حنین فتح ہوا, بنو سعد فتح ہوا, طائف کا علاقہ فتح ہوا, جیرانہ کا علاقہ فتح ہوا. تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت جیرانہ کے مقام پر جمع فرمایا. اللہ آپ حضرات کو اپنے در پر بلائے تو انشاءاللہ آپ حضرات جیرانہ پہنچو گے. جیرانہ وہ جگہ ہے جہاں سے 300 نبیوں نے عمرے کا احرام باندھا اور اس مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 دن قیام فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے کہ 20 دن اللہ کے رسول نے یہاں پر قیام فرمایا اور آپ نے یہاں سے عمرے کا احرام بھی باندھا تھا. تو خیر جیرانہ کے مقام پر حضور نے مارے غنیمت کو جمع کیا. صحابہ میں 2 مجمع تھا, ایک انصار کا تھا, دوسرا مہاجرین کا تھا. انصار کی شروع سے دین کے نام پہ قربانیاں تھیں. اچھا مکہ فتح ہونے کے بعد بہت سارے نئے لوگ ابھی اسلام میں آئے تھے, جیسے حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ پڑھا تھا, ان کے بچوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا, صفوان بن امیہ نے ابھی کلمہ پڑھا تھا. تو نئے لوگ بھی بہت سارے کلمہ پڑھ کے آ چکے تھے. اللہ کے رسول نے 10 دن تک طائف اور بنو سعد اور حنین ان لوگوں کا اللہ کے رسول نے انتظار کیا کہ اگر یہ توبہ تلہ کر کے آ جائیں تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دیا جائے گا. مقدر یہ کہ وہ انتظار کے بعد بھی نہ آئے. اب حضور نے 10 دن کے بعد
بعد مال غنیمت کو تقسیم کیا، اور آپ کی یہ حکمت تھی، آپ نے چاہا کہ نئے نئے لوگوں کے اسلام کو مضبوط مجھے کرنا ہے، اور ایک اندر کی یہ حکمت تھی کہ ساری امت کو ایک خوبصورت پیغام بھی دینا ہے، تو آپ نے سارا مال غنیمت نئے نئے لوگوں میں تقسیم کر دیا، مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ حضور نے گفٹ کر دے، ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے، 3 کلو چاندی دے دی۔ ابو سفیان بہت ہوشیار تھے، ویسے بھی ابو سفیان نام کے آدمی ہوشیار بہت ہوتے، مجھے چھوڑ کے گئے، میں سیدھا سادہ بچہ ہوں۔ تو خیر ابو سفیان بہت ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت میرے 2 بیٹے بھی ادھر ہی ہیں، یعنی ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ حضور نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، دونوں کو 100 اونٹ دے دو اور 3 کلو چاندی دے دو۔ 300 اونٹ ابو سفیان کے گھر آئے اور 9 کلو چاندی ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ اس بندے نے فتح مکہ پہ کلمہ پڑھا ہے، اور انصار جنہوں نے شروع سے دین کے نام پہ قربانیاں دی ہیں، انصار کو 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ اچھا بات ایسی جب ہوئی نا تو بعض انصار کے جوانوں کی زبان پر جملے آ گئے، اچھا قربانی کا موقع تھا تو ہم کو آگے کیا تھا، اور آج مال آیا تو اپنے علاقے والوں کو دے دیا۔ اور بعض انصار نوجوانوں کے، بعض مہاجر جوانوں کے جملے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے، انہوں نے یوں کہا، لقی واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قومہ، ہمیں تو یوں لگتا ہے اللہ کی قسم حضور اپنی قوم سے جا ملے، ابھی ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے، اب تو مکہ فتح ہو گیا، اب تو بہت فتوحات ہو گئی ہیں، اب یوں لگتا ہے حضور ادھر ہی رک جائیں گے، ہمارے ساتھ نہ آئیں گے۔ بات کہیں رکتی تو نہیں ہے نا، بات ہوتے ہوتے پہنچی جاتی ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ انسان اپنی زبان کی بہت حفاظت کرے، زبان بہت اچھی بھی ہے اور زبان بہت بری بھی ہے۔ لقمان حکیم کسی کے غلام تھے، سردار ان پر دیوانہ تھا ان کی نیکیوں کی وجہ سے۔ جب انسان نیکی والا بن جائے تو اللہ مخلوق کے دلوں کو چیر کر اللہ محبتیں اتار دیا کرتے ہیں۔ ہم بھی نیک بنیں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں، اپنی نگاہوں کو جھکانے والے بن جائیں، اپنے آپ کو حرام راہوں سے، گناہ کی راہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکیوں کی راہوں پر اپنے آپ کو ڈھال دیں۔ اللہ مخلوق کے دلوں میں اللہ پاک ہماری محبت اتار دے گا۔ تو لقمان حکیم سردار غلام پر دیوانہ ہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے تھے۔ ایک مرتبہ سردار نے کہا کہ حضرت جانور کی بدن کی سب سے اچھی بوٹی لاؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ کچھ دن کے بعد کہا کہ حضرت سب سے بری بوٹی لاؤ، وہ زبان لے کر آئے۔ سردار نے کہا حضرت یہ کیا چکر ہے، جب کہا اچھی بوٹی تب بھی زبان، اور جب کہا بری بوٹی تب بھی زبان۔ لقمان حکیم تو لقمان حکیم تھے، ارشاد فرمایا میرے سردار اگر زبان اچھی ہے تو اس سے اچھی کوئی بوٹی نہیں ہے، اور اگر زبان خراب ہے تو اس سے خراب کوئی بوٹی نہیں ہے۔ یہ زبان ہے جو انسان کو جنت تک پہنچاتی ہے، یہ زبان ہے جو انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ اتنی قریب جنت کے جاتا ہے کہ ایک بالش کا فاصلہ، لیکن کوئی بات زبان کی ایسی کر دی کہ اتنا دور پھینک دیا گیا جتنا کہ مشرق سے مغرب دور ہے۔ انسان جہنم کے اتنا قریب کہ ایک بالش کا فاصلہ ہے۔ اللہ کی رضا کی کوئی ایسی بات کہہ گیا کہ اللہ پاک نے جہنم سے اتنا دور کر دیا جتنا کہ مشرق سے مغرب دور ہے۔ یہ زبان بہت عام چیز ہے، لہذا انسان کو اپنی زبان پر بہت کنٹرول کرنا چاہیے۔ جھوٹ زبان سے ہوتا ہے، گالی زبان سے ہوتی ہے، غیبت زبان سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ بتاؤں کہ کفر کا اظہار بھی زبان سے ہوتا ہے۔ یہ زبان انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی۔ تو بات رکتی نہیں ہے کہیں، کہتے ہیں دیواروں کو بھی کان، آج کل تو جیب کو کان ہوتے ہیں، آج کل تو جیب کو کان ہے بھائی، موبائل بھرا ہوا ہے، سارا ریکارڈنگ چل رہی، اس سے انسان زبان کی بہت حفاظت کرے۔ تو خیر بات ہوتے ہوتے اللہ کی رسول تک پہنچ گئی۔ اچھا جب بات پہنچی نا کہ بعض لوگوں کی یہ زبان کے جملے ہیں کہ بھائی حضور اپنی قوم سے جا ملے، ہمارے ساتھ مدینہ نہیں جائیں گے، تو آپ نے تحقیق فرمائی، فوراً کوئی فتویٰ نہیں دے دیا، بلکہ آپ نے تحقیق فرمائی۔ تحقیق کے لیے انصار کے بڑے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ سعد یہ کیا بات ہے جو میرے کان تک پہنچی ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم نے نہیں کہی ہے، ہمارے کچھ جوشیلے نوجوانوں نے جملے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ساتھی کے کوئی بات نہیں۔ ایک بات بتاؤ، جو میں نے یہاں جیرانہ میں کیا کہ سارا نئے نئے لوگوں میں دے دیا، انصار کو 1 روپیہ نہیں دیا،
اس بارے میں تم کیا بولتے ہو؟ تو صحابہ تھے، جو دل میں ہوتا تھا زبان پر ہوتا تھا، انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت یہ بات تو ہمیں بھی کھٹک رہی ہے، جب قربانی کا موقع تھا تو ہم کو ہی آپ نے آگے کیا تھا، اور آج مال آیا تو آپ نے اپنے علاقے والوں میں تقسیم کر دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پہ ہماری جامع قربان۔ آپ اس موقع پر یوں کہہ سکتے تھے کہ تم میرے بارے میں دل میں بدگمانی کر دو، ارے کہیں جہنم تمہارا اپنا مقدر نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنی امت کو نبھانا سکھایا، ساتھیوں کو نبھانا سکھایا، ایک دوسرے کو ہمت اور حوصلہ دے کے آگے بڑھنا سکھایا۔ آپ نے فرمایا ساتھ کوئی بات نہیں، چلو ایک کام کرو، سارے انصار کو جمع کرو ایک بڑے خیمے میں۔ تو انہوں نے سارے لشکر میں اعلان کر دیا کہ بھائی انصار کو حضور نے خیمے میں جمع ہونے کو فرمایا ہے، تو سارے انصار وہاں آتے رہے۔ کچھ مہاجرین آئے، ان سے معذرت کر دی۔ ان مہاجرین میں ایک بڑے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آ کے کھڑے ہو گئے، تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، ان کو تو نہیں روک سکتے نا، یہ بندہ تو یار غار ہے، حضور کا سفر حضر کا ساتھی ہے، حالانکہ ہے مہاجر، کہ حضرت آپ تشریف لائی، آپ کو انکار کی گنجائش ہی نہیں، ان کو بھی بلا لیا۔ باقی سارے انصار کو وہاں جمع کیا، اور جب جمع ہو گئے اللہ کے رسول تشریف فرما ہوئے، آپ بیان کرنے کے لیے آئے۔ آپ سے زیادہ شاندار بیان کائنات میں کون کر سکتا ہے؟ آپ کی چند منٹ اور سیکنڈ کی تقریریں ایسی کمال ہوتی تھی کہ مجمع دھاڑے مار کے حضور کے بیان میں رویا کرتا تھا، لوگوں کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ آپ بیان کرنے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا یا معاشر الانصار الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ وعالتا فاغناکم اللہ وعداء فالف بین قلوبکم، یا انصار کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت دے دی؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم فقیر ہو گئے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار کر دیا؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم میں محبت پیدا کر دی؟ تین جملے ہیں، اور انصار کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں، اور ان کی زبان پر جملہ ہے المن للہ ولرسولہ، کہ حضرت ہم پر اللہ اس کے رسول کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا انصار کیا تم میری بات کا جواب نہ دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کا کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب حضور نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو تم میرے سوال کے جواب میں مجھ سے یوں کہہ سکتے ہو کہ حضور جب لوگوں نے آپ کو نکال کے پھینکا تھا، جئتنا قریدا فآویناک وعائلا فآسیناک وخائفا فآمناک ومخذولا فنصرناک، حضور جب لوگوں نے آپ کو نکال دیا تھا، ہم نے آپ کو مدینہ میں ٹھکانہ دیا تھا، لوگوں نے آپ کا انکار کیا، ہم نے آپ کو اقرار کیا، آپ آئے تو آپ خوف زدہ تھے، ہم نے آپ کو امن دیا، آپ آئے تو بے یار و مددگار تھے، ہم نے آپ کی مالی ہمدردی کی، صحابہ کی ہچکیاں بدی تھی، یہ حضور ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کی رسول نے فرمایا کہ انصار تھوڑا سا مال آ گیا تھا، میں نے نئے لوگوں کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے مال ان میں تقسیم کر دیا، تو تم نے اپنے دل میں میرے بارے میں بدگمانی پیدا کر لی، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے؟ افلا ترضون یا معاشر الانصار ان يذهب الناس برحالهم بالشعر والبعير وتذهبون برسول الله الى رحالكم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو جائیں تو بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں، اور جب تم اپنے گھروں کو جاؤ تو اللہ اس کے رسول کو لے کر جاؤ؟ انصار کی ہچکیاں بدی تھی کہ حضرت ہم اس بات پہ راضی ہیں، ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کا رسول مل جائے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنی امت کا یہ حضور نے مزاج بنایا کہ اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کے تمہیں چلنا ہے، اللہ کی عظمت، نبی کی عظمت، اللہ کا تعلق، نبی کا تعلق، اس کو سب سے پہلی ترجیح دی جائے، اور پھر اللہ اس کے رسول کی محبت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے رسول کی راضی کرنے والی راہوں پر اپنے آپ کو ڈالنا۔ وہ کون سی راہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ہمارے نبی جو دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، آپ کے پاکیزہ افعال اور اعمال کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ بڑے دن گزر گئے نبی کے دین کو چھوڑ کر، بڑے دن گزر گئے نبی کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر، یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے، خانقاہوں کے ذریعے اور مدارس کے ذریعے اور جمعہ کے بیانات کے ذریعے اس ساری امت کو دعوت ہے، امت کے جوانوں کو دعوت ہے، امت کی جوان بچیوں کو دعوت ہے، امت کے مرد اور بوڑھوں کو دعوت ہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کے دین کی طرف، آؤ قرآن کی طرف،
کہاں جا رہے ہو؟ کہاں زندگیاں برباد کر رہے ہو؟ یہ دنیا تمہارا ہمیشہ رہنے کا جام نہیں ہے، تمہیں قبر کے گھڑے میں اترنا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے۔ لہذا کیا کرو کہ اپنی زندگی اللہ کے دین والی بنا لو، نبی کی پاکیزہ تعلیمات والی بنا لو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے، آپ کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دی جائے، 100% دین کا ماحول بنتا چلا جائے۔ اللہ کرے کہ یہ درد ہمارے اپنے اندر پیدا ہو، یہ غم ہمارے اپنے اندر پیدا ہو۔ آج دین کے مٹنے کا درد ختم ہو گیا، آج دین کے مٹنے کا غم ختم ہو گیا۔ آج انسان کا ایک کانچ کا پیالہ ٹوٹ جائے تو انسان کو درد ہوتا ہے، اور کوئی مالی نقصان ہو جائے تو انسان کو درد ہوتا ہے۔ نمازیں چھوڑ جائیں تو کوئی درد نہیں ہے، روزہ چھوڑ گیا کوئی درد نہیں ہے، اسلام پورا زندگی سے نکل گیا کوئی درد نہیں ہے، چونکہ لگا اس پر نہیں ہے جس پر انسان کا جان و مان لگتا ہے، اس کا درد اندر میں پیدا ہوتا ہے، اس کی عظمت اندر میں پیدا ہوتی ہے۔ صحابہ کا جان و مان اللہ کے دین پر لگا تھا تو کتنا درد اندر میں ہوتا تھا، کتنا غم اندر میں ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے، کیسے سخت حالات پیدا ہوئے تھے، کیسے مشکل حالات پیدا ہوئے تھے۔ آج بھی مسلمان بھی کہتا ہے یار بہت مشکلیں ہیں، بہت حالات ہیں۔ اللہ کی قسم ویسے حالات مسلمانوں نے آج نہیں دیکھے جو حضور کی وفات کے وقت دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ 24 بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، عجیب صحابہ کی کیفیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت تو وہ تھی غم کی وجہ سے کہ تلوار نکال کے مسجد میں کھڑے ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضور تو اللہ سے بات کرنے گئے جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے جاتے تھے، سننے تیار نہیں۔ حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی ہے، حضرت علی کی زبان بند ہو گئی ہے، درد کی وجہ سے، غم کی وجہ سے۔ عجیب صحابہ کی کیفیات۔ حضرت بلال کا تو وہ حال تھا کہ جب حضور کا وصال تقریباً چاش کے وقت ہوا، 2-2.5 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا، لوگوں نے کہا بھائی بلال اذان دو۔ اب وہ اذان دینے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس جملے پر پہنچے تو رو رو کر آواز بند ہو گئی۔ یوں کہا کہ جب اذان دیتا تھا حضور کو اپنے سامنے پتہ تھا، آج اذان دیتا ہوں حضرت کو سامنے نہیں پتہ۔ آج قسم کھاتا ہوں آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا، آج کے بعد کبھی اذان نہ دوں گا۔ عجیب صحابہ کی کیفیات ہیں۔ اچھا عجیب بات، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہ تھے، وہ مدینہ کے باہر حوالی محلہ میں گئے ہوئے تھے۔ ان کو اطلاع ملی کہ حضرت دنیا سے چلے گئے، گھوڑے پر سوار برق اور رفتاری کے ساتھ وہ مسجد نبوی پہنچے۔ حضور کے خیمہ کے باہر اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے۔ حضور کی تمام بیویاں اندر ہیں، امی جان عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی وہ بھی اندر ہیں، اور خواتین نے پردہ کر لیا۔ امی جان عائشہ کے پردے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، حضور کے چہرے پر سفید کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ یہ سب سے بڑا عاشق ہے، یہ سب سے بڑا دیوانہ ہے، یہ یار غار بھی ہے، اور ساری زندگی کا سفر حضر کا ساتھی بھی ہے۔ اس بندے کو کتنا درد ہونا چاہیے، اس بندے کو کتنا غم ہونا چاہیے، لیکن کیسا استقامت کا جوہر اللہ پاک نے اس بندے کو دیا تھا۔ اندر داخل ہوئے، چہرے سے کپڑا اٹھایا اور حضور کی پیشانی کو بوسہ دیا اور رو کر کہا واہ حبیبا واہ خلیلا، ہائے میرے دوست، ہائے میرے خلیل، طبت حیاً و میتاً، آپ نے اچھی زندگی گزاری، آپ کو اچھی موت آئی۔ اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی اکٹھا نہیں کرے گا، ایک موت جو آنی تھی وہ آ گئی، اس کے بعد آپ کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اس کے بعد باہر نکلے، مسجد میں آ کر دیکھا کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار، کہا عمر بیٹھ جاؤ، وہ سننے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ سارے عجیب مسلمانوں کی حالات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ممبر پر گئے اور وہاں چڑھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور اس خطبے میں یہ بات فرمائی من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور لوگوں سن لو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور دنیا سے چلے گئے، اور جو اللہ کی عبادت
عبادت کرتا ہے وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے. اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں, اگر وہ نعوذ باللہ شہید کر دیے جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنی گردنوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے؟ جو اسلام سے پھرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا. صحابہ نے جب اس آیت کو سنا تو انہیں یوں لگا کہ یہ آیت تو آج ہی نازل ہوئی ہے, آج ہی نازل ہوئی ہے. اور حضرت عمر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور ڈائریکٹ زمین پر بیٹھ گئے اور یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. اچھا 24 بڑے بڑے فتنے کھڑے ہو گئے, کوئی نماز کا انکار کر رہا ہے, کوئی زکوٰۃ کا انکار کر رہا ہے, اور بڑے بڑے علاقوں سے خبریں آ رہی قیصر کی طرف سے, کسریٰ کی طرف سے کہ اب مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی اور اسلام کو ختم کر دیا جائے گا. اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کے ساتھ وہ سارے مسلمانوں کو حضور والی نہج پر کھڑا کیا, حضور والی پاکیزہ تعلیمات پر کھڑا کیا اور حکم دیا کہ سارے لوگ مدینہ چھوڑیں اور اللہ کی راہوں میں نکلیں اور دنیا میں پھریں اور علاقوں میں پھریں. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ امی صاحب کیوں ایسا کر دو, حضور کی بیویاں ہیں, حضور کی بیٹیاں ہیں, حضور کے گھر کے لوگ ہیں, خدا نہ خاصہ ہم پورا مدینہ خالی کر دیں, دشمن آئے گا حملہ کر دے گا, یہ شہید کر دی جائیں گی, کیا کچھ ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا تھا, ارشاد فرمایا تھا اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کیا دین میں کمی آ جائے ابو بکر زندہ رہے؟ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ جان مال دین پر لگا تھا, صلاحیتیں دین پر لگی تھیں, تو درد تھا کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے, نہیں ہو سکتا. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمارا بھی بن جائے, اللہ کرے کہ یہ احساس ہمارا بھی بن جائے اور اپنے جان کو, مال کو, صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر جھونکنے والے بنے, اللہ کے دین پر لگانے والے بنے. میرا گھر دیندار بن جائے, میرا خاندان دیندار بن جائے, میرا محلہ دیندار بن جائے, میرا شہر اور میرا ملک اور پوری دنیا میں نبی والا دین زندہ ہو جائے. مجھے اس کے لیے جینا ہے, مجھے اس کے لیے مرنا ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہم سب کو اللہ کے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, نبی کی پاکیزہ تعلیمات کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے, اور خود بھی آنا ہے اور پوری امت کو لانے کی ضرورت ہے. لہذا اس کے لیے 3 کام ہمیں بطور خاص کرنے ہیں. ایک کام یہ کرنا کہ علماء سے جڑ کر زندگی گزارنی ہے. موت میت علماء, کاروبار علماء, تجارت علماء, ملازمت علماء, علماء سے پوچھ کر چلیں. اللہ زندگی آسان کر دے گا, اللہ زندگی آسان کر دے گا. کیونکہ ہم نے دین سیکھا نہیں ہے تو بس یوں کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. علماء سے پوچھیں, اللہ زندگی آسان کر دے گا. موت میت علماء, کاروبار علماء, تجارت علماء, ملازمت علماء, پوچھ کے چلیں, اللہ زندگی کو آسان کرے گا. دوسری بات, بدن بیمار ہوتا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, یہ روح بھی تو بیمار ہوتی ہے, حسد ہے, جلن ہے, بغض ہے, عداوت ہے, اور نگاہ کا غلط استعمال ہے, گندی عادتیں ہیں, اور نافرمانیوں کی گندی عادتیں. ان کی اصلاح کا راستہ اللہ والوں کی صحبت ہے, اللہ والوں کا ساتھ ہے. ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں, اپنی بیماریاں بتائیں کہ حضرت نگاہ کا استعمال غلط ہو رہا ہے, میں کیا کروں, میں بچنا چاہتا ہوں. نمازیں مشکل سے ہو رہی, میں کیا کروں, میں پابندی کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگتا, میں کیا کروں. اب وہ اس کا علاج بتائیں گے, بھائی یوں کر لو, یوں کر لو, یوں کر لو. اللہ کی قسم زندگی کے مزے اللہ کو پا لینے کے بعد ہیں اور نفس کی اصلاح کے بعد ہیں. ہم اللہ والوں سے دوستیاں کریں. اور پھر پیارے بھائیوں, کہ دین پوری دنیا میں زندہ ہو, اس کے لیے ایک خوبصورت سی محنت دعوت و تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے, جسے 6 بر اعظم میں اللہ پاک نے چلایا. اس میں مثبت بن کر اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, نبی کے درد غم کے ساتھ, ہر ایک کو اپنا سمجھ کر پاؤ بھر کے دل کو سمندر جیسا وسیع کر کے پوری دنیا میں چلنا پھرنا, کہ ہمارے نبی کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے, اللہ پاک ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں, عمل کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.